اذان صبح عاشورہ موذن تیرا زندہ ہے، مہک اکبر کی آتی ہے ہمیں اللہ اکبر سے۔ ایک شعر میں پہلے شہید محسن نقوی کا پڑھ دوں اس وقت، جو حالات بھی ہیں اپنے شہید شہرا کو یاد کیا جائے۔ اے خالق اکبر تجھے سجدہ ہے ضروری، اے خالق اکبر تجھے سجدہ ہے ضروری، تو نے علی اکبر کے خد و خال تراشے۔ اے خالق اکبر تجھے سجدہ ہے ضروری، تو نے علی اکبر کے خد و خال تراشے۔ کئی شعر بڑے اچھے تھے۔ جرین مشک بھر کر نہر کی جانب نہیں دیکھا، شکست فاش دریا کو ہوئی پیاسے سمندر سے۔ حضرت عباس کے لیے میں نے شعر آپ کے سامنے پڑھا، شکست فاش دریا کو ہوئی پیاسے سمندر سے۔ بس ایک 4 مصروں کے ساتھ حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید قلب عباس صاحب کو میں زحمت دوں گا۔ اب کیجئے عباس کی ہیبت کا تصور، سلطان سرور، اب کیجئے عباس کی ہیبت کا تصور، پرچھائی بھی ایک شیر کے پیکر کی طرح ہے۔ اب کیجئے عباس کی ہیبت کا تصور، پرچھائی بھی ایک شیر کے پیکر کی طرح ہے۔ عباس نکل آئے ہیں مشکیزے کو بھر کر، اب نہر نچوڑی ہوئی چادر کی طرح ہے۔ عباس نکل آئے ہیں مشکیزے کو بھر کر، عباس نکل آئے ہیں مشکیزے کو بھر کر، اب نہر نچوڑی ہوئی چادر کی طرح۔ اب میں گزارش کر رہا ہوں، دیکھیں اب دوبارہ پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہہ رہے تھے کہ ایک بار اور پڑھو یا ایک اور پڑھو، مگر عباس نکل آئے ہیں مشکیزے کو بھر کر، اب کیجئے عباس کی ہیبت کا تصور، اب کیجئے عباس کی ہیبت کا تصور، پرچھائی بھی ایک شیر کے پیکر کی طرح ہے۔ عباس نکل آئے ہیں مشکیزے کو بھر کر، اب نہر نچوڑی ہوئی چادر کی طرح ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید قلب عباس صاحب سے کہ وہ تشریف لے آئے ہیں اپنے خیالات کا اظہار۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العدون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا جل ممدود، فطر الخلائق بقدرتہ ونشر ریاح برحمتہ وابتدا بالصخور میدان ارضہ، جلت عظمتہ والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی النبی المکی المدنی القرشی الابتہی التہامی الہاشمی، مولانا و مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم المحمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ الجاریہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وسخاوتہم وجلالتہم وعظمتہم وکرامتہم ونجابتہم وشرافتہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ الحق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ، ذالکم وصاکم بہم لعلکم تتقون۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی اور محترم اور معزز اور مکرم سامعین کرام، آپ حضرات کے اس عرض مطہر پر ذکر اطہر کرنے کے لیے حاضر ہو گیا ہوں، اور مختصراً زبدتاً نبذتاً آپ کی دعائیں لینا چاہتا ہوں، اور آپ کو دعائیں دینے کے لیے بھی آیا ہوں۔ عرصے طویل سے یہ خواہش تھی ہمارے کچھ احباب کی کہ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ خیر اس بار یہ شرف اور یہ عطا مولا کی طرف سے ہوئی کہ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ لیکن عزیزان گرامی، جس کا تذکرہ کرنے کے لیے، جس کا ذکر کرنے کے لیے، اور جس وجود کا ذکر کرنے کے لیے پیکر وجود کا آپ جمع ہوئے ہیں یہاں پر، اس عظیم ہستی کا ذکر جسے مولا کہتے ہیں۔ میں مختصراً شروع کروں گا مولا علی سے، اور آپ تک امام سجاد تک آؤں گا، اور یہ تقریر زیادہ سے زیادہ 10 سے 12 منٹ کے اندر ختم ہو جائے گی۔ اپنی گھڑی کو آپ دیکھتے رہیے، مگر التفات شرط ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ لگے کہ اس سرزمین پر، اس وادی پر، اس زمین پر، اس ارض پر وہ افراد جمع ہیں
کہ جن کے رگوں میں دوڑتا ہوا لہو علی کی ولایت کی گواہی دے رہا ہے، اور اس بات کا اعلان اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کریے اس انداز میں کریے کہ ہندوستان کی سرزمین سے لے کر سعودی عرب کے بتکدوں میں زلزلے آ جائیں، اگر وہ تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ زمین سے گر جائیں، اور دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہیے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ تذکرہ اس باصل کا ہے، اس شہامت بھرے انسان کا ہے جسے حیدر کہتے ہیں، جسے شیر کہتے ہیں، جسے زرغام کہتے ہیں، جسے علی کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، میں انگلینڈ کی سرزمین پر تھا کئی سال سے مسلسل، اس سال بھی مجھ سے سوال کیا گیا مجلس کے بعد کہ مولانا یہ بتائیے حیدر کسے کہتے ہیں، اور مولا جب خیبر میں گئے تو مولا نے اپنا تعارف کرایا تو مولا نے اس جملے کا استعمال کیا، انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا۔ مولا جبکہ مشہور تھے علی کے نام سے تو امام نے یہ کیوں نہیں کہا کہ انا الذی سمتنی امی علیہ، علی سے اپنا تعارف کیوں نہیں کرایا، اسد سے یا علی سے اپنا تعارف کیوں نہیں کرایا؟ خیبر کا ایسا معرکہ تھا، پوری جنگوں کی تفصیل آپ دیکھ لیں، تمام جتنے بھی معرکے ہوئے ہیں ان تمام معرکوں کا زبدہ اگر آپ دیکھیں تو مولا نے خیبر میں تعارف حیدر سے کرایا۔ وجہ کیا تھی، سبب کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ عزیزان گرامی، میں آپ کو ابتداً عرض کر دوں کہ جب مولائے متقیان علی ابن ابی طالب وہ شیر وہ زیغم عرب کہ جس کے آنکھوں کے ڈوروں میں عرب کا مستقبل تیرتا تھا، عزیزان گرامی جب وہ اس وقت بچپنے کا عالم تھا اور مولا اس وقت گھر کے اندر تھے، شیر خوار تھے، اللہ اکبر، ایک مرتبہ اب روایت کہتی ہے کہ رات فاطمہ بنت اسد من البعید بأن هناك حیہ، دور سے دیکھا کہ ایک سانپ ہے، واقترب هذه الحیہ الى امیر المؤمنین، امیر المؤمنین کے قریب آیا، مولا نے اس حیہ کو، اس سانپ کو دو ٹکڑوں میں اسے تقسیم کر دیا۔ جب دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا تو مولا کا نام اسد تھا، لقب اسد بھی تھا، علی نام تھا، لیکن مولا کا لقب حیدر پہلے نہیں تھا۔ اب تاریخ عرب یہ کہتی ہے جب فاطمہ بنت اسد نے اپنے اس باصل مزاج بیٹے کو دیکھا، اپنے اس بیٹے کو دیکھا جو شہامتوں کا مرکز تھا، جس کے کلیجے میں توجہ چاہوں گا ابو طالب کا لہو تھا، عزیزان گرامی دور سے اس ماں نے جب سانپ کے دو ٹکڑے کو دیکھا تو نادت وقالت انتا حیدر، تو وہ ہے جو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، جب ہم نے عرب کی لغت کو دیکھا، عرب کی سرزمین پر شکار کا مستقبل تیرے، جس کی غیظ و غضب کو دیکھ کر شکار خود اس کے قریب آ جائے، اسے عباس کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مولا نے خیبر کے معرکہ میں جا کر یہودیت کے توجہ چاہوں گا، یہودیت کے اس مرکز پر جا کر اپنا تعارف علی سے نہ کرایا بلکہ حیدر سے کرا کر اس بات کا اعلان کیا، یاد رکھ میری ماں نے بچپن میں میرا نام حیدر اسی لیے رکھا تھا کہ میں شکار کو بچپن میں دو ٹکڑے کر سکتا ہوں، تو جس کا بچپنا ایسا ہے اس کی جوانی کیسی ہوگی؟ صلوات پڑھیں محمد اور محمد پر۔ تذکرہ ان ذات کا ہے، سوال کیجئے آسمان کی یہ ہستیاں زمین پر آئے کیوں؟ اگر یہ آسمان کی بلندیوں کو چھوڑ کر زمین پر آتے نا تو بشریت کو ارتقاء، یہ وجود، یہ شہامت، یہ بصالت، یہ جود، یہ سخا، یہ شرف، یہ توقیر، یہ تبجیل، یہ تعزیز انسانیت کو کون عطا کرتا؟ انسانیت زمین پر بیٹھ کر یہ پوچھ رہی تھی کہ شرف کہتے کسے ہیں؟ توجہ چاہوں گا۔ بصالت کسے کہتے ہیں؟ شہامت کسے کہتے ہیں؟ توجہ چاہوں گا۔ اعزاز کیا چیز ہے؟ تبجیل کیا ہے؟
ہے؟ مبجلین کسے کہتے ہیں؟ آسمان کی بلندیوں کو چھوڑ کر اہل بیت نے زمین پر آ کر انسانوں کو بلند کر کے یہ بتایا کہ تم اب تک زمین پر بیٹھ کر یہ پوچھتے تھے آسمان پر کیا ہے، آسمان پر کیا ہے۔ کل کائنات زمین پر بیٹھ کر یہ پوچھتی رہی آسمان پر کیا ہے، آسمان پر کیا ہے۔ فاطمہ زہرا نے کہا مجھے زمین پر آنے دو، ہم چادر یمنی کو اوڑھ کر، چادر یمنی کو اوڑھ کر اس چادر کے نیچے جمع ہو جائیں گے۔ اب تک تم پوچھتے تھے آسمان پر کیا ہے، اب آسمان والے پوچھیں گے یا رب ومن تحت الکساء۔ اب تک تم پوچھتے تھے آسمان پر کیا ہے، ہمیں زمین پر آنے دو، ہم تمہیں بتائیں گے شرف کسے کہتے ہیں، ہم تم کو جبال شرف پر لے جا کر کھڑا کر دیں گے، ہم تمہیں بتائیں گے تبجیل کسے کہتے ہیں، ہم تمہیں بتائیں گے۔ عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے کہ اگر اہل بیت زمین پر نہ آتے تو انسانیت کو بلند کون کرتا، انسانیت کو شرف کون بخشتا۔ عزیزان گرامی، جود و سخا کی تفسیر نہ ہوتی، صبر کی تفسیر نہ ہوتی، کمال کی تفسیر نہ ہوتی، ہیبت کی تفسیر نہ ہوتی، بسالت کی تفسیر نہ ہوتی، حماس قدم لڑکھڑاتا ہوا بشریت کے سامنے مفسر کو تلاش کرتا تو عزیزان گرامی تبجیل انسانیت کی لغت میں مجہول کلمہ بن کر رہ جاتا اگر یہ آ کر مفہوم کو، معنی کو اجاگر نہ کرتے اور ان تمام کلمات کو وجود اور معنی عطا نہ کرتے۔ یہ زمین پر آنے کے بعد انہوں نے انسانوں کو بتایا کہ کسے کہتے ہیں انسانیت، اور آسمان کی بلندیوں کو چھوڑ کر عزیزان گرامی اب تک انسانیت یہ پوچھ رہی تھی۔ آئیے سیدہ فاطمہ زہرا کو دیکھتے ہیں، علی کی اس زوجہ محترمہ نے کہ جس کا تذکرہ ہو رہا ہے اور پوری کائنات میں یوم فاطمہ منایا جا رہا ہے اور ان قریب پوری دنیا میں مجالس ارضا برپا ہے۔ عزیزان گرامی، فاطمہ زہرا نے کہا کہ ہم زمین پر بیٹھ کر، زمین پر بیٹھ کر، زمین پر بیٹھ کر آسمان سے سفرہ نعمت کو منگا لیں گے۔ اب تک پوری کائنات یہ سوچ رہی تھی کہ جنت کا تذکرہ رسول نے کیا ہے، جنت کا تذکرہ رسول نے کیا ہے، ملک کا تذکرہ رسول نے کیا ہے، حدید کا تذکرہ رسول نے کیا ہے، لیکن رسول نے دکھایا نہیں ہے۔ توجہ چاہوں گا، دکھایا نہیں ہے، اس لیے کہ انسانیت سن تو رہی تھی کہ میسنجر آف گاڈ، پروفٹ آف پیس اس بات کا اعلان کر رہے تھے۔ اب سیدہ زینب نے کہا، سیدہ فاطمہ زہرا نے کہا مجھے زمین پر آنے دو، میں زمین پر بیٹھ کے سفرہ نعمت کو منگا کے بتاؤں گی جنت کا وجود ہے۔ میں زمین پر بیٹھ کر سفرہ نعمت کو منگا کر بتاؤں گی جنت کا وجود ہے۔ عزیزان گرامی، اور یہ بات فاطمہ زہرا کی تھی۔ اب آئیے مولا متقیان کو دیکھتے ہیں۔ مولا متقیان ٹوٹی ہوئی تلوار کو لے کر میدان میں کھڑے ہیں، اور میدان میں کھڑے ہیں۔ مولا طلب تلوار نہیں رکھتے، مولا تلوار کو مانگتے نہیں ہیں، اور اس وقت پھر ایک تلوار آسمان سے نازل ہوئی۔ عزیزان گرامی، اس بات کا اعلان ہے کہ تلوار کا آسمان سے آنا اس بات کا اعلان ہے کہ جنت ہے، ورنہ یہ تلوار آئی کہاں سے؟ اللہ اکبر۔ تلوار کا آنا اس بات کی دلیل ہے۔ اور یاد رکھیے، اہل بیت کی محبت، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں کسی موضوع پر گفتگو کروں، یاد رکھیے اپنے رگوں میں دوڑتے ہوئے لہو کو محبت اہل بیت میں داخل کر دیجئے۔ علموا اولادکم حب اہل البیت، اپنے بچوں کے رگوں میں دوڑتے ہوئے لہو میں، ان کے شرائن میں محبت اہل بیت کو انڈیل دیجئے۔ عزیزان گرامی، اور اسی در سے بھیک مانگیے جود کی، اسی در سے بھیک مانگیے سخاوت کی، اسی در سے بھیک مانگیے بسالت کی، اسی در سے بھیک مانگیے حماس کی۔ پوری کائنات گلوبل ورلڈ میں جا کر دیکھیے، پوری کائنات آج لڑکھڑا رہی ہے۔ اگر دہل اہل بیت پر آ جائے تو ان کو امن مل جائے، ان کو شانتی مل جائے، ان کو بے جہت افراد کو جہت مل جائے، ان کو منزل کمال مل جائے۔ عزیزان گرامی، اس در کا خاصہ یہ ہے کہ اس در پر پروردگار عالم نے فرشتے کو بھکاری بنا کر در اہل بیت پر بھیج کر اس بات کا اعلان کیا۔ یاد رکھو، مدینے کے سرزمین پر بہت چلتے پھرتے پروفیشنل بیگرز تھے اور وہ پیشاور فقیر تھے، لیکن پروردگار نے اس مسئلے کو عزیزان گرامی واضح کر دیا کہ میں نے مدینے کی کسی گلی سے کسی فقیر کو چن کر در اہل بیت پر نہیں بھیجا، بلکہ آسمان سے ایک فرشتے کو فقیر بنا کر در اہل بیت پر بھیج کر اس بات کا اعلان کیا کہ در اہل بیت پر مانگنے والوں کو فقیر جیسا نہ سمجھنا، فرشتہ جیسا سمجھنا۔
فرشتہ جیسا سمجھنا۔ یوم سجاد، آخری بات، یوم سجاد، سجاد ڈے جسے منانے کے لیے آپ جمع ہوئے ہیں، اور اس انداز میں منائیے کہ یزیدیت کی چولیں ہل جائیں، اس انداز میں منائیے کہ لگے حسینی جمع ہیں، اس انداز میں منائیے کہ لگے کچھ شیر کا تذکرہ ہو رہا ہے، لگے کسی باسل کا تذکرہ ہو رہا ہے، لگے کسی اسد کا تذکرہ ہو رہا ہے، لگے کسی زین العابدین کا تذکرہ ہو رہا ہے، لگے اس سورما کا تذکرہ ہو رہا ہے جس نے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر شام کے سرزمین پر یہ کہا تھا، واللہ توجہ چاہوں گا یزید تو ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکتا۔ یہ وہی جملہ ہے جو علی کی بیٹی نے بھی کہا تھا، اسی جملے کو امام سجاد نے بھی کہا تھا کہ تو ہمارے ذکر کو کیا مٹائے گا۔ عزیزان گرامی، کائنات کے مفسرین نے امام سجاد کی جب تاریخ کو پڑھا، سب نے یہ لکھ دیا امام بیمار تھے، امام بیمار تھے، مگر میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں خلقت امام سجاد سے لے کر 9 محرم تک امام بیمار نہیں تھے۔ عاشور کے دن معصوم کو مصلحتاً پروردگار کی طرف سے بیمار ہونا پڑا تاکہ جنگ ساقط ہو جائے، امام بچ جائے، تاکہ جنگ ساقط ہو جائے۔ امام وہ نہیں ہوتا جو محتاج دوا ہو، امام وہ نہیں ہوتا جو لوگوں کی ہدایت نہ کر سکے، امام وہ نہیں ہوتا جو فراش مرض پر لیٹا ہوا ہو، امام وہ نہیں ہوتا جس کی زندگی اکثر بیماری میں گزرے، نہیں، مصلحتاً خدا کی طرف سے بیمار بنایا جاتا ہے تاکہ عزیزان گرامی امامت بچ جائے۔ اور پوری تاریخ کا زبدہ یہ ہے، پوری تاریخ کا نبضہ یہ ہے، پوری تاریخ کا خلاصہ یہ ہے کہ امام وقت امام سجاد نے کربلا کے مارکے میں صرف وہاں امام کی بیماری ہے، امام بیمار تھے، لیکن شام کے راستے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جسم کی نقاہت امام پر طاری تھی۔ امام کا جسم کمزور ہو سکتا ہے لیکن امام کے فیصلے کمزور نہیں ہوتے، امام کی گفتگو کمزور نہیں ہوتی۔ اگر گفتگو کمزور ہوتی تو وہ شہزادی جو شام کی سرزمین پر کلام کر رہی تھی اور ایک نابینا صحابی دوڑ کر آیا، کہنے لگ یہ رہا ہے کہ شیر ذوالجلال علی ابن ابی طالب بول رہے ہیں، اس خاتون کے اندر طاقت کہاں سے آئی؟ طاقت تھی اس علی کی بیٹی کی، طاقت تھی اس حماس کی، طاقت تھی اس باسل مزاج شہزادی کی۔ اور اسی لہجے میں امام سجاد نے شام کی سرزمین پر خطبہ دیا۔ اور جب آپ شام جائیں گے تو وہ مقام آج بھی دربار یزید میں محفوظ ہیں جہاں پر سید سجاد نے خطبہ دیا تھا، جہاں پر سفرائے مملکت جمع تھے، اور جب خطبہ سید سجاد نے دیا تو کہا جسے تو بیمار کہہ رہا تھا اس نے تو جیسے کو بیمار کر دیا، جسے دنیا بیمار کہہ رہی تھی اس نے وقت کے طاغی کو، وقت کے ظالم کو، وقت کے جابر کو اپنے خطبے سے بیمار کر دیا۔ عزیزان گرامی، جس کے خطبے کا زبدہ یہ تھا یزید تیرے تخت و تاج میں وہ قوت نہیں رہی، اور یہی اثر تھا خطبے کا کہ جب یزید کا بیٹا تخت سلطنت پر آیا جس کا نام معاویہ صغیر ہے، اور وہ معاویہ صغیر جب تخت سلطنت پر آیا اسے امام سجاد کا خطبہ یاد تھا۔ ایک مرتبہ جملہ زبدتاً اس نے اپنے باپ سے کہا، ٹھوکر مار کے شام کے تخت پر فرزند یزید نے کہا کہ بابا اس تخت سے خون حسین کی بو آتی ہے، مجھے یہ تخت نہیں چاہیے۔ ٹھوکر مار کر اس نے یزید کو اس بات کا اعلان کیا، بیٹا ہونا اور ہے، محب حسین ہونا اور ہے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پالنے والے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، جو حضرات جمع ہوئے ان کی دعاؤں کو، حاجتوں کو، منتوں کو قبول فرما، جو مومنین یہاں جمع ہیں اور مومنات جو سن رہی ہیں، شورا حضرات جمع ہیں، ان سب کی دعاؤں کو، حاجتوں کو، منتوں کو قبول و مقبول فرما۔ ہم سب کو وہ طاقت، وہ ہمت، وہ شہامت، وہ بصالت، وہ تبجیل، وہ قوت عطا کر کہ ہم اپنے اندر مظہر کمالات اہل بیت ہو سکیں اور مولا کے مشن کو گلوبل ورلڈ میں پہنچا سکیں، اور یہ بتا سکیں کہ مولا کا مقصد صرف اور پیس تھا، پیس ہے اور پیس رہے گا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔